مگر مجھے 100% یقین تھا کہ میرا ساتھ پیش آنے والا واقعات وہم نہیں ہے۔ میں نے شفیق کو ایک نہ سنی اور واپسی کے لیے نکل گیا۔ حالانکہ سورج کی تیز روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی، مگر میرا ڈر دور ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بار بار وہ سفید لباس والی مخلوق اور وہ جھولا آنکھوں کے آگے آ رہا تھا، اور وہ منظر جب وہ عورت آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی تھی، اف، اس کا بھیانک چہرہ مجھے یاد آ گیا، اور جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اوہو، صبح میں جلدی میں ریڈیٹر میں پانی ڈالنا بھول گیا۔ مجھے خیال آیا میں نے تو صبح جلدی کی وجہ سے ایک کپ چائے بھی نہیں پی۔ میں جیپ سے باہر نکل آیا، شاید کوئی مدد مل جائے۔ ارے یہ تو وہی جگہ ہے۔ تھوڑی دور چل کر مجھے یاد آیا جہاں میں کل بھٹک گیا تھا۔ مجھے ایک دم ڈر لگنے لگا۔ میں جلدی سے بھاگ کر جیپ پہ آ کر بیٹھ گیا، پھر سے اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ سٹارٹ ہو گئی، مگر اچانک گاڑی میں ایک تیز بو پھیل گئی، کچھ جلنے کی بو۔ اس بو کو اب میں پہچاننے لگا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بری طرح تیز ہو گئی۔ وہ میرے برابر بیٹھی ہوئی تھی، اسی طرح لمبے سفید لبادے میں بال لگے، چہرے پر ڈالے۔ میری زندگی میں پہلی مرتبہ زور زور سے چیخیں نکلی۔ ڈرو نہیں، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گی، اس نے منمناتی ہوئی آواز سنائی۔ میں تم پر عاشق ہو گئی ہوں جب سے تم کو دیکھا ہے، مگر میں کیسے نہ ڈرتا۔ اس کی آواز بھی اسی کی صورت کی طرح بہت ڈراؤنی تھی۔ دیکھو، تم میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تم سے ڈر کر ہی تو واپس جا رہا ہوں، خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ میں رونے والا ہو گیا تھا۔ پیچھا تو میں اب کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی خوفناک مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی آنکھیں غصے سے بھر گئیں۔ میں تم کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی۔ نہ جانے کیسے میں نے گھر تک کا سفر طے کیا اور اسی طرح اپنے برابر بیٹھی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ میں نے کچھ سکون محسوس کیا، مگر وہ تو وہی تھی میرے ساتھ، صرف وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ مگر جیسے ہی میں اکیلا ہوتا وہ آ جاتی، مسکراتے ہوئے، بلا وجہ کہکے لگاتے ہوئے۔ وہ ایک پل کو میری جان نہیں چھوڑتی تھی۔ جب میں واش روم جاتا تو باہر دروازے سے لگ کر کھڑی ہوتی۔ وہ میرے سوا کسی کو نہ نظر آتی، نہ ہی اس کی آواز کسی کو سنائی دیتی تھی۔ آرام سے کمرے کی کسی کونے میں موجود اپنے بالوں کی اونٹ سے مجھے دیکھتی رہتی، اور کبھی کبھی تو رات کو میری آنکھ کھلتی تو چھت سے الٹی لٹکی میرے اوپر جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ اس نے مجھے اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ ڈر سے میرا دل بے حد کمزور ہو گیا تھا۔ صرف اسی وقت وہ چلی جاتی تھی جب میری بیوی میرے ساتھ ہوتی تھی۔ رقابت کی آنکھ اس چڑیل سے بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ انکل شہزاد نے یہ سارا قصہ تفصیل سے اور درد سے کانپتے ہوئے سنا دیا۔ قسمت کے کھیل کتنے نرالے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی حسین خواتین سے دل لگی کرنے والے انکل شہزاد ایک سچی عاشق کے ہاتھوں دل کے مریض بن گئے۔ اب کیا کیا جائے جو عاشق کی چڑیل تھی؟ ایک عرصے تک جس بیوی کے سائے سے بچتے تھے، اچانک اس کی آنچل میں پناہ مانگنے لگے۔ خیر، نہ جانے یہ عجیب پر اسرار کھیل کب تک چل رہے تھے۔ انکل نے نوکری چھوڑ دی، کہیں آنا نہ جانا، پیلا زرد چہرہ لیے گھر کے کسی کونے میں اکڑو بیٹھے رہتے تھے۔ پرانے زمانے کی چند خوبصورت روایتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ گھر زیادہ تر ذاتی ہوا کرتے تھے۔ شکر ہوا کہ انکل شہزاد کا گھر بھی ان کے ابا کا بنوایا ہوا تھا۔ جب انکل شہزاد کی نوکری چھوٹ گئی یا انہوں نے خود ہی چھوڑ دی تو چند دنوں بعد گھر سے کھانے کے لالے پڑ گئے۔ آخر ان کی اماں جان نے کچھ اضافے کروا کر اوپر والی منزل کرائے پر اٹھا ہی دی۔ جیسے جیسے گزارا ہونے لگا، زہرا خالہ کی نہ تو اتنی تعلیم تھی اور نہ ہی اتنا اعتماد کہ کہیں نوکری کر لیتی۔ اوپر سے دونوں بچیاں بھی گھر کے اتنے عجیب اور کٹے ہوئے ماحول کی وجہ سے اتنی کم ہمت اور کم اعتماد تھی کہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ ڈھیر سارے سال گزر گئے۔ شہزاد انکل کی اماں آخرکار دنیا چھوڑ گئیں۔ بچیاں بڑی ہو گئیں۔ شہزاد انکل کے اوپر عاشق مخلوق کا عاشق لا حاصل بھی آخر مدھم ہو گیا۔ اب وہ ہر وقت
ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، بلکہ کبھی کبھار ان اپنے محبوب کی درشن کرنے تشریف لایا کرتی تھی۔ خیر، یہ ساری رام کہانی کتھا تو وہ ہے جو میں اپنے بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں، مگر اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ نہ تو مجھے کسی چڑیل پہ یقین تھا، نہ انکل شہزاد کی اس پروگنڈے پر کہ وہ اس قدر لاچار اور کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے، نہ تو نوکری، نہ ہی کوئی گھر کے کام۔ میں نے سالوں سے ان کو گھر میں موجود اخبار اور کتابوں کا مطالعہ ہی فرماتے دیکھا تھا۔ رات کو ٹی وی کے آگے برا جمان ہو جاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی حالت برسوں بہت بری رہ چکی ہے، مگر اب تو وہ بالکل صحت مند ہو گئے تھے۔ ہر اعتبار سے ان کا کہنا تھا کہ شدید خوفزدہ رہ رہ کر ان کے اعصاب جواب دے چکے ہیں اور وہ کوئی کام کر ہی نہیں پاتے۔ میں برسوں سے ان کے گھر میں ہر ڈیوٹی دیتا آ رہا ہوں۔ ان کے گھر کا ہر چھوٹا بڑا کام میری ذمہ داری بن کر رہ گیا تھا۔ خیر، مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، میں ان کے بیٹے جیسا ہی ہوں، مگر انکل شہزاد اور ان کا کبھی کوئی کام نہ کرنا محض ایک ڈھکوسلا ہے۔ وہ اپنی ہڈ حرامی کو اس ڈرامے میں چھپاتے آئے ہیں۔ مجھے پکا یقین ہے، ہو سکتا ہے برسوں پہلے کوئی ہلکا پھلکا سا واقعہ پیش آ گیا ہو، جسے کہ ہر لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، مگر اتنے سالوں تک مسلسل اسی کیفیت میں رہنا ناممکن۔ ہیلو کاشف بھائی، سمن کی سخت گھبرائی ہوئی آواز سے میں بھی گھبرا گیا۔ ہاں سمن، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ وہ کاشف بھائی، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، بے ہوش ہو گئی ہیں، ابو نے کہا ہے آپ کو کہوں کہ ڈاکٹر کو لے آئیں۔ میں زہرا خالہ کی طبیعت کا سن کر خود بھی پریشان ہو گیا تھا، مگر ابو کا نام سن کر بری طرح تپ گیا۔ تو موصوف ڈاکٹر کو بلانے کی زحمت بھی نہیں کریں گے؟ مفت کا نوکر جو ملا ہوا ہے۔ خیر، خود پر کنٹرول کر سمن کو تسلی دی۔ رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ اپنے دوست اور پڑوسی ڈاکٹر نعمان کو نیند سے اٹھا کر خالہ کے گھر لے گیا۔ شکر ہے خطرے کی بات نہیں تھی، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے ایسے شوہر کے ساتھ زندگی گزار کا بلڈ پریشر تو ہائی ہونا ہی تھا۔ آج پتہ نہیں کیوں مجھے انکل پر ہمیشہ سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ بیچاری خالہ کتنی کمزور ہو گئی تھی، اور ایمن اور سمن ڈری سہمی زرد رنگ والی لڑکیاں، ان میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ بیمار ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ سر پر باپ کے موجود ہوتے ہوئے کیا عمر ہو گئی اس وقت انکل کی؟ میں نے دل میں حساب لگایا تو 52 یا 53 سال وہ بالکل جوان نظر آ رہے تھے، بقول ان کے کہ وہ دل کے مریض بن چکے تھے، مگر وہ ابھی بھی ایک اشارے سے کسی کو بھی درد دل میں مبتلا کر سکتے تھے۔ میں نے زہریلی نگاہ ان پر ڈالی۔ ان کے صرف چند بال سفید ہوئے تھے، چہرے پر کوئی شکن نہیں تھی۔ میرے ساتھ بیٹھے وہ یقیناً میرے بڑے بھائی ہی لگ رہے تھے، مجھ سے کہیں زیادہ وجیحہ بڑے بھائی۔ کاشف بھائی، آپ آج یہیں رک جائیں پلیز، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈر لگ رہا ہے، سمن نے التجا کی۔ میں نے ویسے تو اکثر یہاں آتا جاتا رہتا ہوں، مگر رات کو رکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ مگر سمن کی پیلے پڑے چہرے کو دیکھ کر مجھے ترس آ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے امی کو فون کر کے بتایا۔ سمن مطمئن ہو گئی۔ میرا بستر انکل شہزاد کے کمرے میں لگا دیا گیا۔ میں نے قوت محسوس کی اور کوفت کھاتے ہوئے ان کے کمرے میں جا کر سو گیا۔ سارے دن کا تھکا ہوا تھا اور اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں لیٹتے ہی سو گیا، مگر رات کو اچانک میری آنکھ کھل گئی، جیسے ہوا کے تیز جھونکا میرے چہرے سے ٹکرا گیا ہو۔ ایک عجیب و غریب سی بو محسوس ہو رہی تھی، جیسے کچھ جل رہا ہو۔ پھر ایک آواز کمرے میں گونجنے لگی، چر چر، جیسے کوئی جھولا جھول رہا ہو، زنگ آلودہ جھولا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر میرا جسم جیسے پتھر کا بن گیا تھا۔ جھولے کی آواز تیز ہونے لگی، مگر میری آنکھیں پوری کھل چکی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی ملگجی روشنی میں کوئی اندر داخل ہو گیا۔ سفید لباس میں بال آگے ڈالے وہ آہستہ آہستہ انکل شہزاد کی طرف بڑھ رہی تھی۔
میرا دل خوف سے پھٹنے لگا۔ وہ انکل کے قدموں میں بیٹھ گئی، ان کے پیر سہلانے لگی۔ انکل نیند میں کسمسائے، اس نے آہستہ سے اپنے منہ سے بال ہٹا دیے۔ انکل شہزاد نے ساری زندگی اس کی بھیانک چہرے کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ کہیں زیادہ مکروا تھی۔ اچانک اس کی سرخ آنکھیں مجھ سے ٹکرائیں۔ میں ڈر سے کانپ رہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی، پھر مجھ پر نظر جمائے ہوئے اس نے اپنی کالی سیاہ زبان نکالی اور انکل کے قدموں پر رکھ دی اور مجھے گھورنے لگی۔ میں صبح ہوتی ہی وہاں سے بھاگا اور امی کے پاس چلا گیا۔ پھر ایسے ہی میرے ساتھ ہونے لگا۔ وہ چڑیل میری بھی عاشق ہو گئی۔ پھر مجھے یقین ہوا کہ انکل شہزاد سچ کہہ رہے تھے، لیکن مجھے اپنی فکر ہونے لگی کہ میرے ساتھ کیا کرے گی۔ اس نے مجھ پر قبضہ سا کر لیا تھا، کیونکہ میری تو کوئی بیوی تھی نہیں جس کے ساتھ رہ کر میں چڑیل سے دور رہ سکوں۔ پھر میں نے ایک عامل سے رابطہ کیا اور اس سے اپنا علاج کروا کر اپنی خالہ کی بیٹی ایمن سے شادی کر لی، اور پھر